بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس انبیاء کرام کے سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستو، کفار نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں قید کر دیا، پھر ایک بلند پہاڑ کے دامن میں آگ جلانے کے لیے ایک قلعہ بنایا، پھر اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دی۔ اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ نمرود اور اس کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں قید کر دیا، پھر ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ان کے لیے ایک قلعہ بنایا جس کی دیوار میں 60 ذرا 90 فٹ اور اونچی تھی، اور بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اور اس کام کو کرنے میں کوئی بچہ یا بوڑھا کوتاہی نہ کرے۔ جو اس کام میں شریک نہ ہوگا اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تمام لکڑیاں اس کی دیوار کے برابر کر دی گئیں۔ وہ 40 دن تک اس مہم میں لگے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک عورت نظر مانتی تھی کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہوگی تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے لکڑیاں چن کر لاؤں گی۔ پھر جب اس مکان میں تمام لکڑیاں جمع ہو گئی تو انہوں نے اس مکان سے نکلنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے اور اس میں آگ لگا دی۔ اس میں شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے اوپر سے قضاء میں بھی کوئی پرندہ گزرتا تو جل جاتا تھا۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا۔ امام عبد الرحمن بن علی محمد بن جوزی لکھتے ہیں، پھر انہوں نے اس قلعہ کے لیے ایک بہت بلند جگہ منتخب کی اور اس پر منجنیق نصب کی، اور اس کی منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے اللہ، تو آسمان پر واحد ہے اور میں زمین پر واحد ہوں، اور اس زمین پر میرے سوا کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین، پہاڑوں اور فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب جلال، ابراہیم علیہ السلام کو تیرے نام کی سربلندی کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا خوب علم ہے، اگر وہ تم کو مدد کے لیے پکارے تو تم اس کی مدد کرو۔ پھر ان کافروں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام عبد الرحمن بن علی بن جوزی لکھتے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 16 سال تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 26 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں داخل ہوتے وقت فرمایا، امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسیم اللہ نعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کا آخری قول یہی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ذکر کہ آپ اپنے رب ذوالجلال سے سوال کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو جو میرے حال کا علم وہی کافی ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی محمد بن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ علیہ السلام اپنے رب ذوالجلال سے سوال کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو جو میرے حال کا علم ہے وہی کافی ہے، یعنی الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حافظ جلال الدین سویتی متوی امام ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوی بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لیے لکڑیوں کو جمع کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ نظر مانگتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہے، اگر وہ تم کو پکارے تو تم سے اس کی فریاد رسی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو میرے لیے حال کا علم ہے وہی کافی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں ہے، سورہ ہود 75 نمبر میں، بے شک ابراہیم متحمل مزاج، بہت گڑ گڑا کر دعا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ متصور ہی نہیں ہے کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو میرے حال کا علم ہے تو وہ کافی ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا موقع تھا، اس لیے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، کیونکہ اس موقع پر دعا کرنا اس امتحان سے بچنے کے مترادف ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت جو کچھ انہوں نے کہا اس کا ذکر صحیح حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کا آخری قول یہی تھا۔ صحابہ بیان کرتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ گھر میں ایک جگہ نیزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اے ام المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم اس نیزہ سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ماں سوائے چھپکلی کے وہ آگ میں پھونک مار رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ 3231 میں ہے۔ فاقہ بن مغیرہ کی باندی بیان کرتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی تو میں نے ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، وہی آیت مبارکہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چھپکلی کو مار دیا اس کے لیے 10 نیکی لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو اس نے آگ جلانے میں مدد کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو مار دیا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور یہ اجر پہلی ضرب سے کم ہوگا، اور جس نے اس کو تیسری ضرب میں مارا اس کو اتنا اور اتنا اجر ملے گا، اور یہ دوسری بار کے اجر سے کم ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث 2240 کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ آگ زیادہ بڑھے، اور اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا گیا اور مارنے پر اجر عظیم بھی فرمایا گیا۔ تو دوستو جب کفار ناہنجار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 59 نمبر آیت مبارکہ میں کہ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن
ابی طالب کرم اللہ وجہ نے ینار کو فل برداد تو صلاح علی ابراہیم کی تفسیر میں فرمایا، وہ آگ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی کہ ان کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ یہ جامع البیان رقم الحدیث 18622 کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ تو دوستو اللہ حافظ۔